ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وفي مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ سب جگ میں اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ ان کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالہ حور و ملائک سب پڑھیں صلو علیہ وآلہ ذوق شوق کے ساتھ جھوم کر حضور کی ذات پر درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جمال حسن قرآن نور جاں ہر مسلمان ہے قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے نظیر اس کی نہیں ملتی جہاں میں ڈھونڈ کر دیکھا بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا کلام پاک رحماں ہے اسلام کیوں نہ ممتاز ہو دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے معزز خواتین و حضرات خالق ارض و سما کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج ہم اس مبارک محفل کے اندر شریک ہیں جہاں ہمارے ساتھ 70,000 فرشتے اس وقت مسجد کے دائیں بائیں موجود ہیں آج ہم اس متبرک مجلس کے اندر موجود ہیں جہاں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم فرمایا جہاں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں قرآن و حدیث کی گفتگو ہوتی ہے محفل ہوتی ہے اللہ ان محفل والوں کو 3 انعامات دیتے ہیں کتنے انعامات دیتے ہیں جس طرح خان صاحب اس وقت تقسیم کر رہے تھے انعامات اور یہ اس مسجد کی خصوصیت ہے کہ جہاں ادنا سے لے کر اعلیٰ تک جتنے بھی متعلقین ہوتے ہیں ان کو یاد رکھا جاتا ہے اور یہ سارا کا سارا اہل محلہ کی کاوشوں کی وجہ ہے اور اس کے اندر یہ بہت بڑی برکت ہے کہ غریب کی دل جوئی اور یہ جو اعزاز ہوتا ہے نا یہ اس سے تھوڑی سی چیز سے بہت ساری دعائیں غریبوں کے دلوں سے نکلتی ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ تمام اہل محلہ اور مجلس کی انتظامیہ مسجد کی انتظامیہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کتنے انعام دیتا ہے آج دیکھو نا ہم کتنے خوش نصیب ہیں یہاں وہ انعامات ملیں گے جو دنیا کے انعامات اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں وہ تو خس و خاشاک ہیں اللہ فرماتا ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ اللہ کے گھروں میں سے جہاں بھی قرآن کی محفل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے سکون کی بارش لوگوں کے دلوں پہ برستی ہے بے چین دلوں کی دوا ایسی مجالس و محافل کے اندر ہوتی ہے جہاں اللہ کے قرآن کی محفل ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے پہلا انعام میں یہ دیتا ہوں کہ لوگوں کی بے چینیوں کو دور کر دیتا ہوں آپ محسوس فرما رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہیں اور ہوتے تو آپ بے چین ہوتے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں الحمدللہ مومن کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ مسجد میں آ جاتا ہے نا مومن کو یوں سکون ملتا ہے جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون مل جاتا ہے وہ کہتا میں تو اپنے اللہ کو ملنے جا رہا ہوں میں اللہ کے پاس بیٹھا ہوں اللہ میرے پاس بیٹھا ہے اللہ میری گفتگو کو سن رہا ہے ہمارا ایمان ہے کہ نہیں بھئی
اللہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے یا نہیں؟ تو ہم کتنی شان والے ہیں کہ ہم اللہ کی اس محفل کے اندر موجود ہیں، اللہ کے قرآن کی محفل کے اندر موجود ہیں۔ تو پہلا انعام آپ کو کیا ملا؟ الحمدللہ سکون مل گیا۔ دوسرا، اس محفل کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے وغشیت علیہم الرحمہ، اللہ فرماتے ہیں وہ جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، میری رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور چھم چھم ان پر برس رہی ہوتی ہے۔ تیسرا انعام یہ ہے جو سب سے بڑا انعام ہے، وہ یہ ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ فرماتا ہے تم مدینہ مسجد میں بیٹھ کے مجھے یاد کر رہے ہو۔ اتنا بڑا اجتماع ہے، میرے خیال رحیم یار خان کی کسی مسجد کے اندر اتنا اجتماع نہیں ہوتا ہوگا جتنا الحمدللہ مدینہ مسجد کے اندر لوگ ذوق شوق کے ساتھ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب 27ویں کی رات ہوگی اور ہم اس دعا کے اندر شریک ہوں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تم یہاں بیٹھ کے مجھے یاد کر رہے ہو، لوگوں مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، یقین کرنا میں اس وقت عرش پر فرشتوں کے سامنے تمہیں بھی یاد کر رہا ہوں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی، اللہ کا کرم ہے نسبت حضور کی۔ ہم یہاں موجود ہیں، کون سی رات ہے؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لوگوں جس قرآن کی محفل میں تم شریک ہو، یہ قرآن ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، دینے والا تو ہے، بتانے والا تو ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ مفسرین نے ایک اور نکتہ لکھا ہے جس کو سن کر آپ جھوم جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ الف کا لفظ جو آیا ہے نا، عربی گرامر میں الف سے بڑا کوئی ہنسا نہیں ہے، تو وہ الف آ گیا۔ ہم تو کہتے ہیں نا ملین اور بلین، تو وہاں عربی زبان کے اندر الف سب سے بڑا جو ہے نا وہ فگر ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کی جہاں انتہا ہو جاتی ہے وہاں میری رحمتوں کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ فرماتے ہم نے قرآن نازل کیا۔ کون سا قرآن؟ جس کی عظمت کو اللہ بیان کرتا ہے۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لوگو اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پہ نازل کرتے نا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن قربان جاؤں قلب اطہر محمد مصطفیٰ پر جنہوں نے قرآن کو سنبھالا، سارا بوجھ خود اٹھا لیا، امت کے لیے قرآن کو آسان فرما دیا ہے۔ اور بوجھ کا آپ سمجھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے بہادر تھے، جفا کش تھے۔ فرما ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں ہے، وہی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ فرمایا مجھے یوں لگتا تھا اللہ کی قسم میری ہڈی ٹوٹتی ہے، اتنا وزن پڑ گیا۔ جس اونٹنی پر آپ سوار ہوتے تھے نا، وہ اونٹنی جس وقت وہی نازل ہوتی تھی تو زمین کے ساتھ دب جاتی تھی، وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے قرآن تمہیں دے دیا ہے۔ ایک 6 سال کا بچہ بھی قرآن پڑھتا ہے، اتنی بڑی عظمت والی کتاب 6 سال کے بچے سے لے کر 70 اور 80 سال کے بوڑھے کے سینے کے اندر میں نے قرآن محفوظ کر دیا ہے۔ اور یہ قرآن جو محفوظ ہوا ہے یوں نہیں ہوا۔ 3 قسم کے طبقے ایسے ہیں جن کی سلیکشن خالق کائنات فرماتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا طبقہ انبیاء کا ہے۔ کوئی نبی عبادت کے زور پر نبی نہیں بنتا، ریاضت کے زور پر نبی نہیں بنتا، تقوی کے زور پر نبی نہیں بنتا۔ نبی وہ بنتا ہے جس کی سلیکشن ڈائریکٹ خالق کائنات خود فرماتے ہیں۔ نمبر 2 سلیکشن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں نا، وہ صحابہ یوں نہیں بنے، اللہ نے ان صحابہ کی سلیکشن کی، اور اس کے بارے میں خالق کائنات قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتے ہیں۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں ہم نے اپنے محبوب کے غلاموں کی سلیکشن کی ہے، ان کے دلوں میں قرآن کو ہم نے مزین کیا ہے، لکھ دیا ہے ان کے سینوں میں۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ آج الحمدللہ ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں جس کو قرآن کی خاطر آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا ہو،
ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو کوڑے قرآن کی وجہ سے پڑے ہوں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی آنکھیں قرآن کی وجہ سے نکالی گئی ہوں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی ایک ٹانگ سمیہ کی ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی گئی اور دوسری ٹانگ دوسری اونٹ کے ساتھ باندھ دی اور بھگا دیا، ٹکڑے ہو گئے، لیکن صحابہ اور صحابیات نے نہ قرآن چھوڑا نہ صاحب قرآن کو چھوڑا۔ اس لیے فرمایا خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے۔ قرآن کی خاطر جناب والا ان کو مارے پڑی ہیں، اور اللہ قرآن میں اپنے پیغمبر کو کہتا ہے جب حضور زخمی ہو کے گھر میں جا رہے ہیں، خون ٹپک رہا ہے، اللہ نے فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ میرے حبیب ان کو تجھ سے دشمنی نہیں ہے، میری کتاب سے ان کو دشمنی ہے، یہ اس کتاب کی وجہ سے تمہیں مارتے ہیں۔ اور وہ رسول کیسا ہے جس کی قسم رب العالمین اٹھاتے ہیں، فرماتے بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ کس نبی کو مارا جا رہا ہے؟ طائف میں پتھر مارے جا رہے ہیں، مکہ کے بازاروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب والا برا بھلا کہا جا رہا ہے، بیت اللہ کے اندر میرے اور آپ کے پیغمبر سجدے کے اندر موجود ہیں تو اونٹ کی اوجری اٹھا کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، لیکن وہ کتنی شان والا ہے، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ قرآن اور صاحب قرآن دیکھیے، جتنے نبی دنیا میں آئے، زبور والے آئے، تورات والے آئے، انجیل والے آئے، ان کی نبوتوں کا دائرہ یہ زمین تھی، قرآن والا آیا، اللہ نے فرمایا تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں۔ وہ نبی جس کی شان یہ ہے، نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، صاحب قرآن کی شان سنیے، نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ رب العالمین نے اس قرآن والے نبی کو یہ شان بخشی ہے۔ آج وہ قرآن ہمارے دروازوں پہ کھڑا ہے، ہماری دکانوں کے باہر کھڑا ہے، ہمارے بازاروں کے باہر کھڑا ہے، ہماری پارلیمنٹ کے باہر کھڑا ہے، کوئی اس کو اندر آنے نہیں دیتا، اس کے حکم کو نافذ کرنے نہیں دیتا۔ آج ہم رو رہے ہیں، ہائے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیا ہمارے دکھ کا۔ کاش ہم سمجھ لیں آج بھی تو ہماری یہ دکھوں کا مداوع ہو سکتا ہے، لیکن ہم ڈھیٹ ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے میرے ذکر سے منہ موڑو گے، میرا قرآن تو تم نے جالیوں میں غلافوں میں لپیٹ کے رکھ دیا ہے۔ سال سال اللہ کی قسم ہے ایسے گھرانے ہیں جن میں پورا سال گزر جاتا ہے قرآن کو کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا ہے۔ جس قرآن کی خاطر نبی نے پتھر کھائے، جس قرآن کی حکم کو عام کرنے کے لیے صحابہ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، آج وہ قرآن یوں پڑھا ہے۔ اور پھر سب سے خطرناک بات کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ کا پیغمبر کھڑا ہوگا اور اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے گا، مقدمہ دائر کرنے والا محمد الرسول اللہ ہو، محبوب رب العلا ہو، اور کیا مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے امت کے خلاف؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔
اے اللہ یہ جو لوگ آج امت ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے قرآن پر عمل بھی نہیں کیا اور قرآن کی تلاوت بھی نہیں کیا ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاں جاتا رہا۔ قرآن تو پڑھنے والے ہم نے مردوں کی کتاب بنا دی ہے، ہم نے قرآن کو صرف تعویذ کی کتاب بنا دیا ہے۔ قرآن واقعی شفا ہے، لیکن کن کے لیے شفا ہے؟ جو قرآن پڑھے بھی صحیح۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ مومنین کے لیے قرآن شفا ہے، جو قرآن سے یاری لگائے ہوئی ہے نا۔ قرآن ایسی لجپال کتاب ہے، دنیا میں بھی عزتیں دیتی ہے، قبر میں بھی عزتیں دے گی، اور میدان محشر کے اندر بھی قرآن کی وجہ سے عزتیں ہوں گی۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے میرے حبیب، اپنی امت والوں کو بتا دو، قرآن اللہ کا فضل ہے، قرآن اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ یہ قرآن وہ ہے جس کی سب سے پہلے تلاوت کس نے کی؟ اللہ نے کی۔ قرآن اللہ تلاوت کر رہا ہے، فرشتے سن رہے ہیں، اور فرشتے کہہ رہے ہیں قابل صد مبارک ہوں گی وہ آنکھیں جو قرآن کی زیارت کریں گی۔ تو وہ قابل صد مبارک ہوں گے جو قرآن کھولیں گے تو زیارت ہوگی نا۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک بزرگ نے واقعہ لکھا کہ میانی صاحب قبرستان، وہاں ایک مردے کو دفن کرنے کے لیے گئے، تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ قبر کی کھدائی کرتے کرتے ساتھ والی قبر کی اینٹیں گر بھی جاتی ہیں۔ تو ساتھ والی قبر کی اینٹیں گری، اچانک جو انہوں نے اندر جھاتی ماری، جھانکے، تو کیا دیکھتے ہیں؟ پھولوں کی سیج لگی ہوئی ہے۔ قرآن کی لجپالی دیکھیے، پھولوں کی سیج لگی۔ دنیا بھاگ بھاگ کے، اور آؤ ابھی جلدی آؤ، دیکھو یہاں تو لوگوں کی تو ہڈیاں نہیں ملتی، کفن ختم ہو جاتے ہیں، یہ کفن بھی سلامت ہے اور ڈیڈ باڈی بھی سلامت ہے، اور پھولوں کی سیج لگی ہوئی ہے۔ تو پوچھتے ہیں یہ کسی ولی اللہ کی قبر ہے؟ کون ہے خوش نصیب ایسا نظارہ؟ گور کن نے بتایا یہ شخص فلاں محلے کا ایک مزدور تھا، جو ریڑھی پہ کبھی فروٹ لگا لیے، کبھی کوئی چیز لگا دی، شام کو 100-200 روپے بچ گئے، حلال کی روزی کھائی۔ فلاں محلے میں جو لوگ سمجھنے والے تھے نا، انہوں نے کہا اس کی ٹول لگائیں۔ کیا عمل تھا؟ جا کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے بوڑھی اماں نکلی۔ اماں تمہارا کوئی فوت ہوا ہے؟ اس نے کہا میرا خامند فوت ہوا ہے۔ کہاں دفن کیا تھا؟ میانی صاحب قبرستان میں۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ کتنے سال ہو گئے ہیں؟ اچھا اماں جی یہ تو بتاؤ اس کا کون سا کوئی خاص عمل تھا؟ وہ اماں کہنے لگی وہ تو سیدھا سادہ بیچارہ مسلمان تھا، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نماز رہ گئی ریڑھی پر، تو دھاڑی 100-200 بنا کے آ جاتا تھا، کوئی ایسا نہیں۔ اماں اس عمل سے تو اتنا اعزاز نہیں ملتا، کوئی اور چیز بتا۔ سوچتی سوچتی بوڑھی اماں کہتی ہے ہاں وہ روشن دان میں ایک کتاب پڑھی، اس بیچاری کو یہ بھی نہیں پتا تھا یہ قرآن ہے۔ یہ روشن دان میں ایک کتاب پڑھی ہے پرانی سی، صبح کی نماز پڑھ کے جب آتا تھا نا تو اسے کھول لیتا تھا، تو کھول کے اس کی سطروں پر یوں انگلی بھی پھیرتا تھا، آنسو بھی ٹپکتے تھے، اور کہتا تھا یا اللہ میں پڑھا ہوا نہیں لیکن یہ آیت بھی تیری سچی ہے، یہ آیت بھی تیری سچی ہے، یہ آیت بھی تیری سچی ہے۔ بس یہ کرتا کرتا روتا روتا دعا مانگ کے پھر اپنے کاروبار پہ چلا جاتا تھا۔ پتہ چلا کہ جس نے قرآن پڑھا نہیں، قرآن کی زیارت کی محبت سے اس کا یہ اعزاز ہے، تو جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اللہ اس کو کتنا اعزاز دے گا۔ یہ ہے قرآن سے یاری لگانا۔ اور پھر قرآن واحد وہ کتاب ہے، آج الحمدللہ مسلمان یہ چیلنج کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی کتاب اس وقت محفوظ نہیں ہے سوا قرآن مجید کے۔ یہ ہمارا چیلنج ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب مرحوم و مغفور بہت بڑے سکالر تھے، خطبات بہاولپور کے اندر انہوں نے واقعہ لکھا، اور ان کی ساری زندگی جرمنی اور فرانس کے اندر گزری، ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر جو ہے نا وہ اسلام قبول کیا، اور انہوں نے کئی زبانوں کے اندر قرآن مجید کے ترجمے عام کیے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ہم گئے، وہاں عیسائی یہودی اکٹھے تھے، تو بات چل گئی کتابوں کی، تو ان کے اندر ایک 2-4 آدمی تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم نے آسمانی کتابوں کی ریسرچ کی ہے، اپنی تورات کی بھی کی ہے،
زبور بھی کی ہے، انجیل کی بھی کی ہے، اور ان کے ہم نے کئی نسخے مختلف اوقات کے اندر 100 سال پہلے 200 سال پہلے کے منگوائے، لیکن کوئی نسخہ کسی نسخے سے ٹیلی نہیں ہوتا تھا، اور وہ عربی تو تھی ہی نہیں جس زبان میں وہ نازل ہوئی، ترجمے تھے، ترجموں کے اندر بھی گھپلا کیا ہوا تھا، اور ان کا معیار جو تھا نا وہ بھی آپ دیکھیں تو آپ ہنسیں گے۔ ایک دفعہ عیسائیوں میں لڑائی ہو گئی پادریوں میں کہ بھئی یہ اتنی سی کتابیں ہیں، کون سی سچی ہے؟ تو پادری بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا ان کو ٹالنے کا ایک طریقہ، اس نے کہا میز پر نا یہ 100-150 جو انجیلیں پڑی ہوئی ہیں نا ان کو رکھو، میز کو ہلاؤ، جو گر جائیں گی وہ جھوٹی ہیں، جو اوپر پڑی ہوں گی وہ سچی ہیں، یہ معیار تھا ان کا۔ تو وہ ساری گر گئیں، 4 نکلی، ان کرنے لگے یہ 4، تو بھی 4 میں بھی تو اختلاف ہے، ان میں سے کون سی ٹھیک ہوگی؟ اور وہ خود کہنے لگے جس پر آپ کو خوشخبری ہونی چاہیے اور اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان لوگوں نے کہا ہم نے اپنے طور پر قرآن کی بھی تحقیق کی ہے، 42,000 نسخے ہم نے قرآن کے مختلف ملکوں سے منگوائے، کوئی 10 صدی پہلے کا، کوئی 5 صدی پہلے کا، کوئی 3 صدی پہلے کا، اتنے دور دراز کے نسخے ہم نے اکٹھے کیے، لیکن آج ہم کہنے پر مجبور ہیں 15 صدی پہلے والا نسخہ اور 15 صدی بعد والا نسخہ کسی کے اندر ایک زبر زیر کے بھی فرق نہیں ہے۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، جو قرآن مجید کو یہ اعزاز ملا ہے، تو یارو وہ قرآن آج ہم سے مطالبہ کر رہا ہے۔ کل کی شرمندگی سے پہلے آج اس قرآن کی طرف ہم لوٹ آئیں، قرآن اپنے بچوں کو پڑھائیں، ہیں جی۔ اور میں بات کر رہا تھا، بات آگے نکل گئی، تو اللہ نے 3 قسم کی لوگوں کی سلیکشن کی، ایک انبیاء کی، ایک صحابہ کی، اور پھر اس کے بعد ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ کریم فرماتا ہے پھر ہم نے اپنے ان بندوں کے سینے کی سلیکشن کی ہے جس میں میرا قرآن ان سینوں میں محفوظ ہوگا۔ تو حافظ قرآن کتنا خوش نصیب ہے کہ دنیا کے کسی چودھری نے، ایم پی اے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم نے سلیکشن نہیں کی ہے، جس کی سلیکشن خالق کائنات کرے کہ میری کتاب اس کے اندر محفوظ ہوگی، وہ کتنی عظمت والی چیز ہے۔ بہرحال اس پر تو جتنی بھی گفتگو ہو تو ساری رات گزر سکتی ہے۔ بہرحال آج کی رات جو ہے یہ لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے، اور دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت سے ہمیں جو مہینہ نصیب فرمایا ہے، یہ مہینہ نیکیوں کی کمائی کا سیزن ہے۔ جس طرح گندم کا سیزن ہے، اوشر تو قسمت والا نے دینا ہے، سیزن تو ہے نا، کماد ہوا، ڈکار بھی نہیں ماریا، ایسے یعنی ہاضمے مضبوط ہو گئے ہیں کہ پتھر ہضم، لکڑ ہضم جو سنتے تھے نا، تو آج ماشاءاللہ وہ زمیندار جو ہے وہ اس نے کماد اٹھایا ہضم، پھٹی اٹھائی ہضم، حال پھر بھی ہے، پوری نہیں پہندی۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ تو یہ سیزن جو ہے نا یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ اللہ فرماتا ہے رمضان نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ دیکھو الحمدللہ آپ نے 20 تراویح پڑھی، اور 20 تراویح میں سجدے کتنے ہیں؟ 40، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں، صرف تراویح پر 60,000 کا چیک اللہ نے دے دیا۔ باقی دن کی نمازیں الگ لاکھوں، اور جو قرآن مجید آپ نے سنا نا، صرف قاری صاحب کو ثواب نہیں ملا، یہ تو وہ ہے جو پڑھے گا بھی اس کو بھی ثواب، جو سنے گا 22.5 کروڑ نیکیاں قاری صاحب کے اکاؤنٹ میں، اور 22.5 کروڑ تمام مقتدیوں کے اکاؤنٹ میں دی، اللہ مبارک فرمائے۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ بھارے پھر کب ملیں گی بھی؟ یہاں تو بس سمندر بہ رہا ہے، لوٹ لو خالق کائنات کہتے ہیں میں اس موڈ میں ہوں کہ میرے نبی کا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے۔ اللہ کتنا چاہتا ہے، نبی سے کتنا پیار ہے، اور پیار کیوں نہ ہو؟ فرمایا اللہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ یہ تو حضور کے آنسوؤں کی لاج ہے، ہم انسانی شکلوں میں نظر آ رہے ہیں، ورنہ ہمارے کرتوت پہلی امتوں سے 100 گنا زیادہ ہیں۔ وہ بیچارے تو ذرا غلطی کرتے تھے آسمانوں سے پتھر برس جاتے تھے، آسمانوں سے آگ برستی تھی، قرآن کے اندر یہ موجود ہے، لیکن آج اس نبی کے آنسوؤں کا اور دعاؤں کا صدقہ ہے ہم بچے ہوئے ہیں۔ اللہ اسی نسبت پر زندگی نصیب فرمائے، اسی پر موت نصیب فرمائے، اور اسی نسبت کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔